السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز باب نمبر 106 سے کرتے ہیں۔ باب فی التولی یوم الزحف، یعنی لڑائی کے دن پیٹھ دکھانے کا حکم، رخ موڑ کر واپس جانے والے کا حکم۔ گزشتہ درس میں جو ہے اس باب کو ہم نے شروع کیا تھا اور پھر کسی حکمت کے تحت وہاں اس باب کو ہم مکمل نہیں کر سکے، چونکہ اس کے اندر کافی مسائل بھی ہیں اور اس میں تفصیلات بھی ہیں، لہذا آج انشاءاللہ تعالی اس باب کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب فی التولی یوم الزحف، جنگ کے دن جنگ سے منہ موڑ لینے کا باب۔ حدیث پاک میں اس چیز کو کبائر گناہ میں شمار کیا گیا ہے۔ پہلے حدیث پاک پڑھ لیجیے 2646۔ حدثنا ابو توبۃ الربیع بن نافع حدثنا ابن المبارک عن جریر بن حازم عن الزبیر بن خریت عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، نزلت ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی فشق ذلک علی المسلمین، تو اس کا حکم یہ مسلمانوں پر بہت شاق اور مشکل ہو گیا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یعنی اگر تم میں 20 افراد ہیں تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد سے متعلق ایک خاص حکم عطا کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 200 کافروں کے مقابلے کے لیے 20 مسلمان کافی ہیں۔ یعنی اگر کفار مسلمانوں سے 10 گنا زیادہ ہوں، جب بھی مسلمانوں کے لیے مقابلہ کرنا یہ واجب ہے، اور راہ فرار اختیار کرنا، پیٹھ دکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا مصابرۃ الواحدی بالعشرہ و مصابرۃ العشرۃ بالمئہ، یہ واجب تھا۔ یعنی ایک مسلمان کے سامنے اگر 10 مشرک ہیں تو پھر ان کے اوپر جنگ ضروری ہے، واجب ہے۔ یوں ہی 10 مسلمانوں کے سامنے اگر 100 مشرک ہیں، جب بھی مقابلہ کرنا واجب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم 20 بھی ہو تو پھر 200 کے مقابلے تمہیں جانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مسلمان 10 مشرکین کے مقابلے پر جائے، تو بظاہر عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو ایمان کی طاقت دیتا ہے انہیں حوصلہ اور ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں حکم یہ دیا گیا کہ اگر 20 مسلمان بھی ہیں اور سامنے مد مقابل 200 مشرکین ہیں، تو اس صورت میں بھی مقابلے کے لیے مسلمانوں کو نکلنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فشق ذلک علی المسلمین، تو مسلمانوں پر یہ حکم بڑا گرا گزرا۔ حین فرض اللہ علیہم اللہ یفر واحد من 10، جب انہیں یہ حکم دیا گیا، حین فرض اللہ علیہم، جب مسلمانوں پر یہ واجب قرار دے دیا گیا، اللہ یفر واحد من 10،
کہ 10 کے مقابل اگر ایک بھی ہو تو اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حکم بڑا سخت گزرا اور شاق گزرا۔ ثم انہ جاء تخفیف، پھر اس کے اندر تخفیف نازل کی گئی۔ یہاں کیا تھا؟ ایک مسلمان کے مقابلے، یعنی 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان۔ پھر اللہ رب العزت نے اس حکم میں تخفیف کی دوسری آیت سے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر تخفیف کر دی۔ ارشاد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے آسانی کر دی ہے، تم پر آسانی کر دی ہے اور حکم کی تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے، اس کا اللہ کو علم ہے۔ فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اب حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 ہیں اور دشمن 200 ہے تو ایسی صورت میں تم پر مقابلہ کرنا واجب ہے۔ یعنی 200 مشرکین کے مقابلے کے لیے اگر 100 مسلمان بھی تیار ہیں تو پھر ایسی صورت میں مقابلہ کرنا واجب ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں 1000 لوگ ہیں تو 2000 مشرکین پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اب یہاں پر کافی فرق ہو گیا۔ پہلے کیا تھا؟ 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اور 100 کافروں کے مقابلے میں 10 مسلمان تھے، 200 کافروں کے مقابلے میں 20 مسلمان تھے، تو 1 اور 10 کا فرق تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں آسانی کر دی اور فرمایا کہ اب یہ ہے کہ اب مقابلہ ایسا ہوگا کہ 1 اور 2 کا مقابلہ ہوگا، 1 اور 2 کا مقابلہ ہوگا، یعنی سامنے 2 کافر ہیں تو اس کے لیے 1 مسلمان کافی ہے، سامنے 200 کافر ہیں تو اس کے لیے 100 مسلمان کافی ہیں۔ تو یہ مقابلہ جو تھا وہ اس کی تعداد کم کر دی گئی۔ تو گویا کہ اللہ نے بعد میں یہ فیصلہ دیا کہ 100 مسلمان 200 کفار پر غلبے کے لیے کافی ہیں اور 1000 مسلمان 2000 کافروں پر غلبے کے لیے کافی ہیں۔ گویا پہلے 10 گنا کے ساتھ مقابلہ واجب تھا، بعد میں صرف 2 گنا کے ساتھ مقابلہ واجب قرار دیا گیا، یعنی مصابرۃ الواحدی بالعشرہ کے بجائے مصابرۃ الواحدی بالاثنین ہو گیا۔ پہلے 1 کا مقابلہ 10 سے تھا اور اب 1 کا مقابلہ 2 سے ہوگا۔ اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس نے، آگے دیکھیے، یہ آیت ہم نے عرض کی الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم، یہ پوری آیت ہے۔ قرأ ابو توبۃ الی قولہ یغلبوا مئتین یکن منکم مئۃ یغلبوا الفین، یہ پوری آیت نہیں بلکہ انہوں نے یہیں تک 200 تک اس آیت کو تلاوت کیا، یعنی الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، یہاں تک ابو توبہ نے اس آیت کو تلاوت کیا، حالانکہ اس کے بعد بھی آیت ہے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بہرکیف پہلی والی آیت کیا تھی؟ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، 20 مسلمانوں کے سامنے اگر 200 کافر ہوں تو مقابلہ واجب ہے۔ یہاں پر تخفیف کر دی گئی اور 2 کے مقابلے میں 1 مسلمان کو رکھا گیا۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما خفف اللہ تعالی عنہم من العدۃ، جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مد مقابل کی تعداد کو کم کر دیا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، فلما خفف اللہ تعالی عنہم من العدہ، جب اللہ نے تعداد میں تخفیف فرما دی، پہلے کیا تھا؟ 10 کے مقابل 1 مسلمان، اب کیا ہے؟ 2 کے مقابل 1 مسلمان، تو دشمن کی تعداد میں کمی کر دی۔ فلما خفف اللہ تعالی عنہم من العدہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے تعداد میں کمی کر دی، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنہ، تو اسی کے مقدار صبر و استقلال کے اندر بھی کمی آ گئی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ معاملہ جوں کا توں رہا،
پہلے جس قدر مشقت برداشت کرنے کی طاقت تھی، پھر اس کے بعد یہ طاقت جو ہے کمزور پڑتی چلی گئی۔ تو مشقت اور مصیبت کی بقدر اللہ نے مرد مومن کے اندر، صاحب ایمان کے اندر صبر و استقلال کی کمی بھی پیدا فرما دی۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب ایک نیچے حدیث ہے، اسی مضمون سے متعلق ہے، اسی باب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2647۔ یہ طویل حدیث ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا یزید بن ابی زیاد ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ حدثہ ان عبد اللہ بن عمر حدثہ انہ کان فی سریۃ من سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بلکہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کن سے کہنا چاہیے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے۔ تو ابن عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، انہ کان فی سریۃ من سرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایہ میں سے کسی ایک سریا میں تھے، یعنی حضور نے جو مہم روانہ فرمائی تھی، تو کسی ایک مہم کا یہ واقعہ ہے۔ حضور کے حکم سے جو لشکر بھیجا گیا تھا مختلف جنگوں کے لیے، اسی میں سے ایک جنگ کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں قال فحاص الناس حیصۃ فکنت فی من حاصا۔ جنگ جب زوروں پہ آئی اور لوگ گتھم گتھا ہونے لگے، تو پھر بھگدڑ مچ گئی۔ فحاص الناس حیصۃ، تو لوگ جو ہیں لڑائی اور شکست کی شدت کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیے۔ فکنت فی من حاصا، اور میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ قال فلما برزنا، جب ہم میدان جنگ سے باہر نکل آئے، قلنا، تو ہم نے کہا آپس میں، کیف نصنع، اب ہم کیا کریں، وقد فررنا من الزحف، ہم جنگ سے، قتال سے فرار ہو کر آئے ہیں، وبؤنا بالغضب، اور ہم اللہ کے غضب میں لوٹے ہیں۔ مطلب کیا ہے، یعنی ایسا کام کر کے لوٹ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے غضب کا باعث ہے۔ تو فقلنا، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا، ندخل المدینہ، کہ ہم جو ہیں مدینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بظاہر تو اس کی مراد یہ ہے کہ مدینے میں داخل ہوں گے اور یہ داخلہ ہمارا پوشیدہ طریقے سے ہوگا، پھر ہم جو ہے وہاں ٹھہرے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں فقلنا ندخل المدینہ، ہم نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم مدینے میں داخل ہو جائیں گے، مدینے چلے جائیں گے۔ فنتثبت فیہا، اور ہم مدینے میں ٹھہریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم داخل ہوں گے اور اس کے بعد وہیں قیام کریں گے، رات گزاریں گے۔ ونذهب، اور ہم اس طور پر جائیں گے مدینہ، ولا یرانا احد، کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے، گویا کہ ہم رات کی تاریکی میں داخل ہوں گے۔ قال، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، فدخلنا، ہم مدینے میں داخل ہو گئے۔ فقلنا، اور ہم نے اپنے دل میں کہا، لو عرضنا انفسنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ فإن كانت لنا توبہ اقمنا، یعنی ہم تو لڑائی سے بھاگ کر آ گئے، اب مدینے میں داخل ہو گئے، اب ہم اپنے گھروں میں بھی رہیں گے تو کب تک رہیں گے؟ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ حضور کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے قصور کے معاف ہونے کا کوئی ذریعہ ہے توبہ کرنے کا، تو پھر جو ہے ہم مدینے میں ٹھہرے رہیں گے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا، اور اگر فَإِن كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، اگر ہمارے لیے توبہ یعنی معافی کا کوئی راستہ ہوگا، اقمنا، تو ہم مدینے میں ٹھہر جائیں گے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر ہمارے لیے معافی کا کوئی گوشہ نہیں ہوگا، ذَهَبْنَا، تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے۔ قال، حضرت ابن عمر فرماتے، فجلسنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل صلاۃ الفجر،
ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فجر کی نماز سے پہلے آ کر بیٹھ گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور کے کاشان اقدس سے نکلنے سے پہلے ہی ہم حضور کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے حضور کے انتظار میں کہ حضور نکلیں تو ہم اپنا پورا معروضہ حضور کی خدمت میں عرض کریں. فلما خرجا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، قمنا الیہ، تو ہم سب جو ہے حضور کی طرف کھڑے ہوئے. فقلنا، اور ہم نے اعتراف کرنا شروع کر دیا، نحن الفرارون، یا رسول اللہ ہم لوگ جنگ سے بھاگنے والوں میں سے ہیں، یعنی جنگ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہیں. فاقبل الینا، تو یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئی اور آپ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. فقال، فرمایا، لا، نہیں، تم فرارون نہیں ہو، تم جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہیں ہو، بل انتم العکارون، بلکہ تم لوگ جو ہیں دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو. قال، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فدنونا، ہم حضور کے قریب آئے، ہمارا جو ڈر تھا، جو دہشت تھی، وہ ختم ہونے لگی. فقبلنا یدہ، یہ جملہ قابل توجہ ہے. فقبلنا یدہ، اور ہم نے اس خوشی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کو بوسہ دیا. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، انا فئۃ المسلمین، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، یعنی جائے پناہ ہوں. یہ حدیث پاک کا مرادی ترجمہ حاضر خدمت کر دیا گیا. اب اس میں کچھ مضامین ہیں جس کو ہم پہلے یہاں ذکر کر دیتے ہیں. حدیث کے مضمون جو یہاں پوری تفصیلات حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہیں، تو وہاں پر اخیر میں حضور سے صحابہ نے عرض کیا، نحن الفرارون، ہم جنگ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے ہیں. تو حضور نے جواب میں کیا فرمایا، بل انتم العکارون، بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو. تو یہاں پر عکارون یہ متحیزون کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اس کی طرف اشارہ ہے. وہ آیت میں تلاوت کر دیتا ہوں یہاں پر. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو لوگوں کو مستثنی قرار دیا ہے. ایک تو متحرفا لقتال، یعنی جو شخص کسی جنگی مصلحت سے جو ہے اپنی فوج کو پیچھے لے کر ہٹنا شروع کر دے، اس کو متحرف للقتال بولیں گے. متحیزاً الی فئہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں اور مسلمانوں کے پاس جو لشکر ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اس میں کیا کیا اسلامی لشکر کے کمانڈر نے یا کسی ایک شخص نے کہ اس نے اس امید پر اور اس نیت پر میدان کو چھوڑا کہ یہ لشکر چونکہ کافی نہیں ہے، میں مسلمانوں کی بستی کی طرف جاتا ہوں اور مزید لشکر مدد کے لیے لے کر آتا ہوں. اپنے موجودہ لشکر کی جو ہے تعداد بڑھانے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو لشکر ہے یہ کافی نہیں ہے، لہذا مزید لشکر کی کوشش میں وہ میدان چھوڑ کر جاتا ہے. اس کو متحیزاً الی فئہ کہیں گے. اب آیت کریمہ کو دیکھیے، اس میں یہ دو لفظ آئے ہیں. پہلا لفظ کیا آیا، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص مسلمانوں میں سے جنگ کے دن، یومئذ جنگ کے دن، اپنی پیٹھ دکھائے، تو وہ کیا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا. لیکن دو لوگوں کا استثناء ہے، الا متحرفا لقتال، جو شخص اپنی پیٹھ دکھائے سوائے دو لوگوں کے، ایک تو متحرف للقتال اور دوسرا متحیز الی فئہ. ان دو کے علاوہ جو شخص بھی پیٹھ دکھائے گا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگے گا تو گویا وہ اللہ کے غضب میں لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی جو شخص جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے. مگر اس حکم سے دو لوگ مستثنیٰ ہیں، ایک متحرف للقتال اور دوسرا متحیز الی فئہ. یعنی دو شخص فرار عن الزحف،
یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر جانے کی جو وعید آئی ہے اس وعید میں یہ دو لوگ داخل نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو جو ہے متحیز الی فئۃ میں سے قرار دیا، یعنی جب انہوں نے کہا آ کر نحن الفرارون، ہم بھاگ کر آنے والے ہیں، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، تم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہو، بل انتم العکارون، بلکہ تمہارا دلی ارادہ یہ تھا کہ تم لوگ مزید لشکر، کیونکہ جب میدان جنگ میں دشمن کی تعداد کو تم نے دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھا اور اپنے لشکر کی تعداد پہ تم نے نظر کی، تو تمہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ چھوٹا سا لشکر مشرکوں کے مقابلے میں کافی نہیں ہے، تو تم مدینہ اس لیے آئے تاکہ مزید لشکر مل جائے اور دوبارہ تم میدان جنگ کی طرف جاؤ۔ تو گویا حضرت ابن عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں کو اکارون میں شمار فرمایا، اور اکارون دراصل یہ متحیزون کے معنی میں آتا ہے، جو یہاں پر آیا ہے یہ متحیزون کے معنی میں آیا۔ میں نے دونوں کے معنی بتائے۔ متحیزن الی فئۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان فوجی مختصر ہوں، ناکافی ہوں، اور اس تعداد کی کمی کی وجہ سے میدان جنگ سے اس لیے لوٹ آئیں تاکہ مرکزی فوج سے تعاون حاصل کریں، تو پھر ایسا شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے اور یہ فرار نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ بھاگنا فرار نہیں ہے بلکہ تحیز الی فئۃ ہے، تاکہ مدینہ منورہ سے تم مزید فوج لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر جو ہے میدان جنگ کی طرف جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ جسر، جس میں حضرت ابو عبیدہ شہید کر دیے گئے تھے، اور مجوسیوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد بہت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لو انحاز الیہ کنت لہ فئہ، اگر یہ لوگ میری طرف چلے آتے تو میں بطور مدد کے جو ہے مدد طلب کرنے کے، تو میں ان کے لیے جو ہے فئہ ثابت ہوتا، مطلب ان کے لیے مزید فوج کا انتظام کرتا۔ تو اس وعید سے دو لوگ مستثنی ہیں، ایک متحیز الی فئہ اور دوسرا متحرف لقتال۔ اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھیے، حضرت ابن عمر یہ دل میں آپس میں مشورہ کرے تھے یہ لوگ کہ ہم یہاں سے چونکہ تعداد کم ہے اور اس جنگ کو ہم جیت نہیں سکتے، چلو مدینے میں جائیں گے، اگر ہماری جو ہے توبہ قبول ہوگی تو ہم وہاں ٹھہریں گے، اس کے بعد مزید تیاری کے ساتھ ہم لوگ نکلیں گے۔ تو مطلب ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ہم دوبارہ جنگ میں آئیں گے۔ یہ ارادہ انہوں نے اپنے طور پر کیا، یہ جو گفتگو کرے اپنے طور پر کی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درمیان موجود نہیں تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نگاہ غیب سے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا اور ارشاد فرمایا بل انتم العکارون، یعنی تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم تو دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والوں میں سے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور قابل توجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انا فئۃ المسلمین، یعنی میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، اور پناہ وہاں لی جاتی ہے جس کو انسان اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، یا پھر جس کو جو ہے پناہ کے قابل سمجھتا ہے۔ لہٰذا بندے کو جب کسی کی پناہ میں جانا ہو تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور جس کی پناہ میں وہ جا رہا ہے اس کی طاقت کا احساس بروئے کار لائے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پہلے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کی طاقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم اتنے طاقتور دشمن سے اپنی ذات کے اعتبار سے محفوظ نہیں رہ سکتے، تو ہمیں پناہ عطا فرما تاکہ ہم تیری پناہ میں آ کر شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اب نیچے کی حدیث کو دیکھ لیجئے۔ حدیث نمبر 2648، حدثنا محمد بن ہشام المصری حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن ابی نضرہ عن ابی سعید قال نزلت فی یوم بدر، یہ آیت بدر کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی یہ آیت شریفہ کون سی؟ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ یہ آیت یوم بدر کو نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک بات بطور فائدہ عرض ہے، یوم بدر عموماً ہمارے پاس بھی اس کا اطلاق
کیا جاتا، یعنی جنگ بدر کے لیے یوم بدر کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل یوم کا اطلاق عربی زبان میں حرب یعنی جنگ پر بھی ہوتا ہے، جیسے اہل عرب کہتے ہیں ایام العرب، جب کہا جائے ایام العرب تو مطلب ہوتا ہے حروب العرب، یعنی ایام العرب، عرب کے دن سے مراد عرب کی جنگیں۔ سیرت وغیرہ کی کتابوں میں اسی قسم کے جو ہے تعبیرات آتی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک وضاحت ہے فقہی، یوم الزحف یعنی جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا جمہور علماء کے نزدیک یہ حرام ہے، اکثر علماء کا یہی قول ہے، اور یہ حکم دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، صرف جنگ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں البتہ پیٹھ پھیرنے کی جو وعید ہے اس سلسلے میں یہ حدیث نص قطعی ہے، تو آیت کا شان نزول خاص ہے کہ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں جنگ سے فرار کو حرام قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو منع کیا گیا، لیکن یہ حکم صبح قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ جب جب مسلمانوں پر قتال کی فرضیت ہوگی تو پھر مسلمانوں کے لیے فرار یہ جائز نہیں ہوگا۔ آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہم نے پہلے ذکر کر دی یہاں پر پچھلی والے باب کے ضمن میں، کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ 10 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہو، پھر اس کے بعد الآن خفف اللہ عنکم کے ذریعے اللہ نے حکم میں تخفیف فرمائی، اور جو ہے 2 کے مقابلے میں ایک مسلمان پر وجوب رکھا گیا ہے۔ اب آگے کے باب کو دیکھ لیجئے۔ باب نمبر 108، بابن فی الاسیری یکرہ علی الکفری۔ یہاں اسیر قیدی، اس سے مراد مسلمان قیدی ہے، وہ مسلمان قیدی جسے کفر پر مجبور کیا جائے۔ اگر اسیر سے مراد ہم مسلمان رہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان قیدی جس کو کفر پر مجبور کیا جائے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2649، حدثنا عمر بن عون حدثنا عمر بن عون اخبرنا حشیم وخالد عن اسماعیل عن قیس بن ابی حازم عن خباب قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ فی ظل الکعبۃ۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ایک چادر سے ٹیک لگائے ہوئے جو ہے کعبے کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، یعنی کعبے کو جو ہے چادر کو تکیہ بنائے ہوئے آپ آرام فرماتے ہیں۔ وہوا متوسد بردۃ فی ظل الکعبۃ، ہم حضور کے پاس اس حال میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر کا تکیہ بنا کر کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ فشکونا الیہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا، اپنی شکایت کی۔ فقلنا، تو ہم نے عرض کیا، اللہ تستنصر لنا، اللہ تدعو اللہ لنا، ہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں فرماتے؟ اللہ تستنصر لنا، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں چاہتے اللہ سے؟ اللہ تدعو اللہ لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہماری کامیابی کے لیے دعا نہیں کرتے؟ فجلس محمرا وجہہ یا محمرا وجہہ، تو راوی کہتے ہیں جب یہ بات حضور سنے
کہ ہمارے لیے آپ دعا نہیں فرماتے ہیں کیا، یا ہماری فتح و نصرت کی دعا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ سوال دراصل جو ہے بظاہر بڑا شاق تھا اور مشکل تھا، اور آداب نبوت سے اس کی مطابقت بھی نظر نہیں آتی ہے، لیکن صحابی کا یہ طرز عمل دراصل آپ کی شفقت کے پیش نظر تھا۔ صحابہ اکرام صبح و شام اور ہمیشہ رسول پاک کی جو شفقتیں تھیں اپنی امت پر، ان شفقتوں کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اور یہ شفقتیں ایسی تھیں کہ والدین بھی اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح شفقت کا معاملہ نہیں کرتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرح فرمایا کرتے۔ تو جس طرح اولاد پریشان ہو کر مصیبت کے وقت اپنے والدین سے شکوہ شکایت کرتی ہے، تو آپ سے بھی صحابہ اکرام نے اسی نظر سے جو ہے شکایت کی، چونکہ آپ ماں باپ سے زیادہ اپنی امت پر شفیق ہیں۔ لیکن آپ کا جو طرز عمل تھا وہ طرز عمل بھی ایک مربی اور مرشد کی طرح تھا، یعنی بچہ جب کوئی غلطی کرا تو وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے نرم رویے کے بجائے تنبیہ کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، فجلس محمرا وجہہ، تو آپ جو ہے لیٹے ہوئے تھے تو آپ بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا فقال قد كان ما قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ما يصرفه ذلك عن دينه۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم تھوڑی سی مشکل میں گھبرا گئے اور شکوہ زبان پر لا لیے۔ لقد كان من قبلكم، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں ایسے لوگ بھی تھے، یؤخذ الرجل، ایسے صاحب ایمان بھی ہیں کہ دشمن ان کو پکڑ لیتا تھا۔ یؤخذ الرجل، ایک صاحب ایمان کو دشمن پکڑ لیتا تھا، فیحفر له فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، ثم یؤتی بالمنشار، پھر آرا لایا جاتا تھا، فیجعل علی رأسہ، اور اس صاحب ایمان کے سر پر آرا چلایا جاتا تھا، فیجعل فرقتین، اگر اس کو معروف پڑھیں تو اس کا فاعل کفار ہوں گے، فیجعل فرقتین، اور اس صاحب ایمان کے جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو اتنی سختی ان لوگوں نے برداشت کی، ما یصرفہ ذلک عن دینہ، لیکن اس مصیبت نے بھی ان لوگوں کو ان کے دین سے منحرف نہیں کیا، ان کے دین سے نہیں ہٹایا، یعنی اس قدر سختی برداشت کرتے رہے لیکن اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصْبٍ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، آرے سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے باوجود وہ اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتے تھے، اور بعض ایسے بھی لوگ تھے جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھیں۔ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصْبٍ، کہ جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھیں جو ہڈیوں کے علاوہ باقی سب گوشت اور پٹھوں تک کو کاٹ ڈالتی تھی۔ ما یصرفہ ذلک عن دینہ، لیکن اس سختی اور مصیبت نے بھی انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کیا۔ واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت بڑی بشارت عطا فرمائی۔ پہلے آپ نے گزشتہ امتیوں کے دو قسم کی سختیوں کو ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تسلی کرتے ہوئے پیشین گوئی کے طور پہ فرمایا واللہ، قسم خدا کی، لا یتمن اللہ اس دین کا معاملہ ضرور مکمل فرمائے گا، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اس دین کے ساتھ دنیا میں جلوگر کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ غلبہ دین حق پورے روئے زمین پر، تو اللہ اس دین کے معاملے کو زمین پر ضرور غالب فرمائے گا اور پھیلائے گا، یہاں تک کہ حتی یسیر الراکب ما بین صنعاء
و حضرموت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک کے درمیانی مسافت کو طے کرے گا، ما یخاف الا اللہ تعالی، جس کو کسی کافر، کسی دشمن یعنی سوائے اللہ کے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، والذئب علی غنمہ، اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ اور بھیڑیے کے خوف اس کو اپنی بکریوں پر نہیں ہوں گے، یعنی نہ اسے راستے میں کسی کا خوف ہوگا سوائے اللہ کے، والذئب علی غنمہ، اور ایک چرواہا اپنی بکریاں جنگل میں لے کر جائے گا اور اس کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا بھی خوف نہیں ہوگا، ولکنکم تعجلون، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں صنعاء سے مراد بظاہر جو ہے یمن کا جو شہر صنعاء ہے وہ مراد ہے، اور حضرموت جس میں اور حضرموت کے درمیان تقریباً 5 دن کی مسافت ہے، یعنی صنعاء میں اور حضرموت کے درمیان جو فاصلہ ہے 5 دن کی مسافت ہے، کیونکہ حضرموت جو ہے یمن کی انتہا پر ہے، اور صنعاء سے مراد یہاں صنعاء شامی ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر جو ہے یہاں پر 2 شہروں کے نام لیے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی قلمرو کی ایک لمبی مسافت ایک مسافر طے کرے گا، اور دین اس قدر زمین پر غالب ہو جائے گا، اور لوگوں کے درمیان اسلامی قوانین کی پاسداری اس قدر ہوگی کہ سوائے اللہ کے اس چلنے والے کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو جنگل میں لے کر گیا تو بھیڑیے بھی اس پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو تمہیں ابھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنا، دین کے لیے مشقت اور مصیبت برداشت کرنا۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، جس وقت اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں غالب فرما دے گا۔ یہ باب جو ہے مکمل ہو گیا۔ آگے کا جو باب ہے، باب فی حکم الجاسوسی اذا کان مسلما، جاسوس کا حکم جب کہ وہ مسلمان ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور جاسوس جو مستأمن ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں سے کئی ابواب اسی مضمون کے ہیں کہ جس میں جو ہے جاسوسی کے احکام، کہ اگر مسلمان جاسوس ہے تو اس کا کیا حکم ہے، مستأمن جاسوس ہے اس کے کیا احکام ہیں، ذمی جاسوس ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ ان تمام احکام کو انشاءاللہ تعالی اور ان تمام ابواب کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اور آج جو ہمارا سبق مکمل ہوا یہ باب نمبر 107 تک ہوا۔ کل سے باب نمبر 108 کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ، یعنی باب فی حکم الجاسوسی اذا کان مسلما۔ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، اور جو کل کی سبق کی جو حدیث ہے اس کا نمبر 2650 رہیں گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔